بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم بن مرزوق بصری بیان کرتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ کے قاضی بننے سے پہلے ہم ایک دن ان کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور سامنے کی اونچی سی دکان پر بیٹھ گیا اور راہگیروں کو تکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک راہگیر کے پیچھے لپکا اور سامنے سے اس کا چہرہ دیکھ کر واپس آ گیا اور پھر وہی بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ ایاس بن معاویہ نے اسے دیکھ کر کہا، بتاؤ یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ ہی بتائیے۔ ایاس بن معاویہ نے فرمایا، یہ شخص بچوں کو پڑھاتا ہے اور اس کا کوئی کانا غلام گم ہو گیا ہے، یہ اس کی تلاش میں ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس پر ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس کے پاس جا کر اس شخص سے پوچھا، آپ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ اس نے کہا، میرا ایک غلام گم ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، وہ غلام کیسا ہے؟ اس نے غلام کے بہت سارے اوصاف بیان کیے اور آخر میں کہا کہ اس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں اور میں استاد ہوں۔ ہم نے حیران ہو کر ایاس سے پوچھا کہ یہ سب باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ ایاس بن معاویہ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو یہاں آتے دیکھا، یہ اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا اور آخر میں اس نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو سب سے اونچی تھی۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ مجھے کوئی شاہی خاندان کا فرد معلوم نہیں ہوا۔ اس پر میں نے سوچا کہ اور ایسا کون ہو سکتا ہے جو بادشاہوں کی طرح بیٹھنا پسند کرتا ہو؟ سوچنے پر خیال آیا کہ یہ مزاج صرف بچوں کے معلم کا ہو سکتا ہے۔ اس سے سمجھ گیا کہ یہ معلم ہے۔ ہم نے پوچھا، اور غلام کا قصہ آپ نے کیسے پتہ لگایا؟ ایاس نے جواب دیا، اسی دوران اس شخص نے ایک معمولی حیثیت کے ایک ایسے راہگیر کا چہرہ دیکھا جس کی ایک آنکھ غائب تھی۔ اس سے میں سمجھا کہ وہ اپنے غلام کو تلاش کر رہا ہے اور وہ بھی کانا ہے۔ ایک دوسری حکایت لکھی ہے کہ مائی ٹاکسن کے الفاظ کہ یہ تو پپو ہے۔ مائی ٹاکسن دنیا کا بڑا باکسر تھا، کسی مقدمے میں ملوث ہونے کی وجہ سے جیل میں بند رہا۔ جیل میں اسے باقاعدہ ورزش کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ پریکٹس کرتا رہا اور اپنے آپ کو فٹ رکھا۔ اسی دوران اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا نیا نام عبدالعزیز رکھا گیا۔ جب وہ جیل سے باہر آیا تو اسے چیمپئن باکسر نے چیلنج کیا، اس نے قبول کر لیا۔ مقابلے سے پہلے دونوں کا انٹرویو اخبار میں شائع ہوا۔ لکھنے والے نے کہا ہے کہ اس عاجز نے بیرون ملک میں اس کا انٹرویو خود پڑھا ہے۔ مخالف باکسر نے لمبا چوڑا انٹرویو دیا کہ میں اس کی ناک توڑ دوں گا، بازو توڑ دوں گا اور اتنا ماروں گا کہ اسے چٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اور جب انہوں نے مائی ٹاکسن یعنی عبدالعزیز سے انٹرویو لیا تو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ یہ تو پپو ہے۔ بس اس نے ایک ہی جواب دیا اور اپنے ذہن کو تناؤ یعنی ٹینشن سے فارغ رکھا، اور ایسے ہی ہوا کہ ٹائسن نے اپنے حریف کو 2-3 منٹ میں شکست دے دی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اس واقعے کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔